السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے جنت کس کے لیے ہے، وہ لوگ جن پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس ٹاپک کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکرائب کریں گے، تو یہ اس ٹاپک کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرو اور میرے چینل کو اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضرور وزٹ کریں۔ ایک ایسی جگہ جہاں نہ غم ہوگا، نہ دکھ، نہ تکلیف، جہاں ہر چیز دل چاہے تو مل جائے گی، وہ جگہ ہے جنت۔ بالکل، لیکن سوال یہ ہے کہ جنت کس کے لیے ہے؟ کیا صرف عبادت کرنے والوں کے لیے ہے، یا ان کے لیے بھی ہے جو اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں؟ آج ہم دیکھیں گے قرآن اور احادیث کی روشنی میں وہ لوگ جن پر اللہ خوش ہوتا ہے اور ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہے ہمارا ڈیٹیل میں کہ جنت کن لوگوں کو ملے گی، کن لوگوں کو نہیں ملے گی، اور ہمیں جنت کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1 پہ اللہ کس پہ راضی ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن پاک کی یہ ایک آیت ہے، سورہ البیانیہ کی آیت نمبر 8 ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب عربک میں کچھ اور طریقے سے آیات لکھی ہوتی ہے اور اردو میں یہ کچھ اور طریقے سے، تو اسی لیے میں اوائڈ کر رہی ہوں اس کو بولنا۔ سبحان اللہ، جنت ان کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں، جو اکیلے میں بھی گناہ سے رک جاتا ہے کیونکہ اسے یاد ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ خوش ہوتا ہے اور جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یعنی اس میں یہی عادت ہے کہ ہمیں گناہوں سے رکنا چاہیے، اور اگر ہم گناہ سوچ بھی رہے ہیں نا کہ یہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، جس بندے کے دل میں ڈر ہوتا ہے نا کہ نہیں میں نے نہیں یہ گناہ کرنا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ جب وہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ پاک اس سے خوش ہوں گے، تو ظاہر ہے اس کو انشاءاللہ جب ہمارا اگلا وقت آئے گا تو اس کو جنت ہی ملے گی۔ تو اسی طرح اللہ پاک سے ڈر کے ہی زندگی گزارنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے انعامات سے نوازیں گے۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے اگر تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی یہ اگر باتیں ہم عمل کریں گے کہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ فالو کریں گے، ان کے عمل پیروی کریں گے، تو ظاہر ہے پھر جنت تو ہمیں مل کے ہی رہے گی۔ تو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اور ایک اور احادیث میں آتا ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کے ساتھ خیر چاہتے ہیں۔ یہ ترمذی کی ہے، اور خیر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ہیلپ کر دینا، اگر کسی کو مشکل میں ہے اس انسان کی مشکل حل کر دینا، اور کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا، تو یہ خیر کی باتیں ہیں۔ یعنی جنت صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ لوگ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، جو اپنی زندگی میں لوگوں کو دکھ کم کرتے ہیں، جو معاف کرنا جانتے ہیں، جو دل صاف رکھتے ہیں اور رائے دکھاوے سے دور رہتے ہیں۔ دکھاوا نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کسی کو دینا، اچھے اچھے کام کرنا، تو اوبیس بات ہے کہ آپ کو اللہ کے گھر جو ہے جنت ملے گی، اور بہت زیادہ اجر ہوں گے آپ کے نیک کاموں کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ نمبر 3، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ایک خاص عمل کرنے والوں کے لیے ہے، بخاری میں ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہر انسان کو خاص عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور گناہوں سے دور رکھے۔ ہمیں اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ دروازہ صالحہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ دروازہ صدقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے عمل کریں گے تو ان کے لیے یہ دروازے ہوں گے، یہ جنت کے دروازوں کے نام ہیں۔ دان کرنے والوں کے لیے دروازہ ریان، روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ دروازہ جہاد، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کے لیے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہر عمل کا اپنا دروازہ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان سب میں سے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، بس نیت پاک ہونی چاہیے اور عمل اخلاق سے ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے ہی دروازوں کی ڈیٹیل بتا دی ہے۔ آپ لوگ جنت میں داخل ہونا چاہتے تو نیک کام کریں، جو جتنا ہی زیادہ نیک کام کرے گا اس کو اتنا ہی بڑا اجر ملے گا جنت میں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہیں کہ جنت کا سوچنے کا ہی بھول گئے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کے بعد کے لیے تیاری کرے۔
ترمذی میں ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر راضی ہو تو ہمیں اپنے عمل سدھارنے ہوں گے۔ ظلم نہیں انصاف، نفرت نہیں محبت، ریا نہیں اخلاص، اور سب سے ضروری اللہ کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل۔ تو آپ سب کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اس طرح میرے چینل کو وزٹ لازمی کیجیے گا۔ جنت کو کوئی ایسی جگہ نہیں جو صرف بزرگوں کے لیے ہو، جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو غلطی ہونے پر توبہ کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے خیر چاہتا ہے، اور جو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چلیے آج سے ایک وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کر لیجئے یا نیت کر لیجئے، ہر دن کچھ ایسا ضرور کریں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ کیونکہ اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت تو پکی ہے بالکل۔ ہمیں ایسے اعمال کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن پر وہ راضی ہو اور جن کے لیے جنت تیار ہے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ کل کو ہمارا نامہ یا مال ہمارا دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ڈیلی ہی ایک نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں نمازی بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ہم سب کو اللہ پاک گناہوں کو معاف کرے۔ اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیو ویڈیو میں، اور جن کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے وہ میرے چینل کو وزٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔